بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل حقائق ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اسٹامک السر یعنی معدے میں زخم کا ہو جانا ہے۔ معدے میں جو زخم ہوتے ہیں انہیں السر کہا جاتا ہے۔ السر زیادہ تر حساس اور چٹپٹی غذا کھانے کے شوقین افراد کو متاثر کرتا ہے اور ان عناصر سے السر کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ السر کی علامات کیا ہیں تو معدے کی خرابی میں سب سے پہلے بدہضمی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جس میں بھوک نہیں لگتی، ایک وقت کھانے کے بعد دوسرے وقت یوں ہی لگتا ہے جیسے کھانا پیٹ میں ہی رکھا ہے، کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، متلی کے ساتھ ساتھ منہ میں کھٹا پانی بھر جاتا ہے، سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں ہلکا ہلکا درد اور کبھی کبھار مروڑ کے بعد موشن آتا ہے، قبض کی شکایت رہنے لگتی ہے اور پیٹ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہو تو سینے میں جلن رہتی ہے، منہ میں دانے نکل آتے ہیں اور خالی پیٹ ہونے پر سینے کی جلن زیادہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ بڑی آنت میں سوزش ہو تو ناف کے نیچے درد کی لہریں سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم السر کی وجوہات پر بات کریں تو آنتوں اور معدے کے اوپر ٹیشوز کی ایک تہ بچھی ہوتی ہے جو ان اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ویسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اس کے باعث معدے کی اندرونی تہ میں سوجن آ سکتی ہے جس کی وجہ سے السر ہوتا ہے۔ درد دور کرنے والی ادویات کا دیر پا استعمال بھی السر کا سبب بنتا ہے۔ ایسپرین سمیت دیگر درد دور کرنے والی ادویات بنا ڈاکٹر کے مشورے کے ایک عرصے تک کھاتے رہنا بھی پیٹ کا السر پیدا کر سکتا ہے، اور کئی قسم کی میڈیسن کا استعمال جیسے اسٹیرائڈز وغیرہ کے بھی ایک لمبے عرصے تک استعمال سے السر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ السر کے جو مزید اور اثرات ہیں اس میں مستقل سر میں درد رہنا، درد شقیقہ، نظر کی کمزوری، مستقل قبض، بواسیر، آنتوں کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، جسمانی کمزوری بھی شامل ہیں۔ اگر ہم اس کے پرہیز اور احتیاط پر آئیں تو روزانہ صبح و شام چہل قدمی ضرور کریں، مرغن اور بازار کے کھانوں سے پرہیز کریں، کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھائیں، سادہ اور متوازن غذا کھائیں، لال مرچ سے مکمل پرہیز کریں، صبح و شام دودھ یا دہی یا شربت میں اسبگول کا چھلکا ملا کر استعمال کریں، صبح و شام 1 چمچہ شہد اور 2 چمچ زیتون کا تیل ملا کر استعمال کریں، زیادہ گھی اور تیل والی تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، زیادہ تیز چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ معدہ کے السر کے حامل افراد کے لیے لائم جوس مفید ثابت ہوتا ہے۔ بکری کا تازہ دودھ السر کے مریضوں کے لیے شافی غذا ہے۔ دن رات میں کم از کم 3 بار ضرور پیا جائے۔ گوبھی کا جوس دن میں مختلف وقفوں میں پینے سے بھی اس سے شفا ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کھانے کو ہمیشہ خالی پیٹ یعنی پیٹ کے اندر کچھ گنجائش رکھ کے کھایا جانا چاہیے تاکہ اس کا مزید استعمال جو ہے وہ آپ کو نقصانات سے محفوظ رکھے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں السر جیسے امراض سے محفوظ رکھے، آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔